أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذکر خیر اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے اور نبی الامی کہہ کے اللہ تعالی نے ذکر کیتا ہے اور انہاں دے وظیفے دا بھی ذکر کیتا ہے کہ انہاں دا آمن دے نال دنیا نو کی ملیا. فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی دا حکم دیندے نے، برائی اور منکر تو روک دینے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزاں انہاں واسطے حلال ٹھہرا دینے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور حرام چیزاں حرام کرا دیندے نے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہاں دیاں گردناں تو بوجھ، کندھیاں تو بوجھ اور گلیاں چوں توک گمراہی دے اتار دینے. کانت علیہم، جو انہاں دے اتے مشتمل سن. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس او لوگ جو ایمان لے آئے اس دے نال، وعزروہ، اور اس دی تعظیم بجا لائے، ونصروہ، اور اس دی مدد کیتی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور پیروی کیتی اس نور دی جو نور اس دے نال نازل کیتا گیا. اولئک هم المفلحون، اے او لوگ نے جو فلاح و فوز پان والے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق فرمایا ایمان دوسرا تعظیم، تیسری بنیاد ونصروہ ہو، اس پیغمبر دی امداد بھی کیتی. واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور دی پیروی کیتی جو نور اس دے نال نازل کیتا گیا. اولئک هم المفلحون، اے او لوگ فلاح پان والے نے. یہ بنیاداں ذکر کرتیاں نے. واتبعوا نور الذی، اس نور دی پیروی کیتی جو نازل کیتا. وہ نور کیا ہے؟ تو مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب فرماندے نے اس نور تو مراد قرآن مجید ہے. اسی آیت دی تفسیر وچ ادھے حاشیے دے اتے تفسیر کردے انہاں لکھیا
یہ سورت آراف ہے اور آراف دی یہ آیت ہے اور پارے دا رکوع 9واں ہے. اتنے پارے دا رکوع 9واں ختم ہو رہا ہے. نور تو مراد قرآن مجید ہے. ساتھی باور کرا دے نے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ نور تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جہاں تک نور ہدایت ہون دا معاملہ ہے تو کسی بھی عقل مند نو اس بات دا انکار نہیں. بلا شبہ آپ ہادی نے اور آپ دے آمد اور تشریف آوری دے نال ضلالت اور گمراہی دے گٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہوئے. توحید اور اسلام دیاں شمع روشن ہوئیاں. بگڑی ہوئی دنیا نو عذاباں وچ الجھی بت پرستی دے بوجھاں تھلے دبی ہوئی انسانیت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال سرخ روئی، نجات اور امن حاصل ہویا. لیکن دوسرا معنی کیتا جائے تو معنی صحیح نہیں. اس نور تو مراد کا جاکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین. ساتھی ترجمہ یہی کیتا ہے مولوی صاحب نے، مولوی احمد رضا نے، کہ پیروی کیتی اس نور دی جو اس دے نال نازل ہویا ہے. اسی میں یہی معنی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے نے، جی تو نازل ہوئے نے تو پھر بات صاف ہے. دنیا بھر دے تمام مورخاں نے، نامہ نگاراں نے، اپنے نے بگانیاں نے، میں یقین دلانا اپنے محترم ساتھی بھائیاں نو کہ کوئی ایسا مورخ نہیں پیدا ہویا، نہ مسلم نہ غیر مسلم، نہ ہندو نہ چوڑا نہ سکھ نہ عیسائی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریق ولادت نہ لکھیا ہوئے، حسب نسب نہ لکھیا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر شریف دے سانس تک گنے گئے نے. ایام تو بڑی بات ہے، سانس تک گنے گئے نے. اور پھر آپ دے خاندان دا بھی ذکر موجود ہے. ابو لہب جیسا بد نصیب انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی چاچے نے، صرف 2 مسلمان ہوئے نے. ایک سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے جناب عباس بن عبد المطلب. باقی کلہم دوسرے راہ دے مسافر رہنے، صراط مستقیم انہوں نے قسمت چ نہیں ہویا.
لہذا آمنہ دے لال عبداللہ دے جگر گوشا ابو طالب تے ابو لہب دے بھتیجے زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ دے ابا ابراہیم اور طاہر تے قاسم دے ابا سیدہ عائشہ تو لے کے تے 13 بیویاں اور لونڈیاں دے شوہر نامدار، یہ ساری تاریخ موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دے انکار دا کوئی جواز نہیں۔ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نور من نور اللہ نے، تو پھر میں پوچھنا چاہنا کیا مرغی دے انڈے وچوں بھی کدے کبوتر پیدا ہویا ہے؟ یہ گل تسلیم کرنی پوے گی۔ جے اگر مرغی دے انڈے سے کبوتر پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ہاشم دا پوتا بھی نور ہو سکتا ہے، عبد المطلب دا پوتا ہاشم دا پڑوتا، پھر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مرغی دے انڈے وچوں کبوتر یا شاہین پیدا ہوندا، تو جے نہیں پیدا ہوندا تو پھر یہ کس طرح ہویا؟ یا تو پھر پورے خاندان نو نور بناؤ نا، پھر تو بات سمجھ آندی ہے۔ اور پھر لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، سادی جی تہاڈی زبان میری زبان وچ بات ہے کہ اسی نعت شریف پڑھنے ہاں، ہرے ہرے گنبد دے چھاویں اسی ویکھے پیغمبراں دے نام ہے۔ وہ ہرے ہرے گنبد دے اندر کون آرام فرما ہے؟ کدے کسے فرشتے دا جنازہ بھی پڑھیا گیا؟ کسے فرشتے دا، جبریل دا یا میکائیل دا یا اسرافیل دا تے او بابا اسرائیل جڑا ہے، انہاں وچ کسے دی کدے کسے نے قبر ویکھی؟ ایک ایسا نور ہے جنہاں دی قبر اوتھے موجود ہے۔ تو جے اگر آپ نور نے تو پھر اوتھے کون دفن ہے؟ بس اتنا سوال ہے۔ کیا وہ فراڈ ہے؟ جنالے ہون تو ساری زبان تے ہی چڑھیا نا کہ مدینے بلا لے، مدینے بلا لے، ہاں جی میں مدینے چلی ہوں، جاؤ جی کی لے دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، تو مدینے کی رہ گیا جی۔ یہ کوئی بات نہیں کرنے والی، اصل یہ ہے کہ یہ دونوں صفتاں قرآن مجید دیاں نے، نور بھی قرآن مجید ہے تے کتاب مبین بھی قرآن مجید ہے۔ یہ واو غیریت دی نہیں، عطف دی نہیں، یہ واو تفسیر دی واو ہے۔ میں انشاءاللہ بات سمجھان دی کوشش کراں گا کہ دونوں وصف قرآن مجید دے نے، نور بھی ہے تے کتاب مبین بھی ہے، کیونکہ قرآن دے آن دے نال بقول مولانا نعیم الدین صاحب دے گمراہی دے اندھیرے چھٹے نے۔
اور بد امنی اور فتنہ فساد دے سارے جھگڑے ختم ہوئے نے. حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں اج بھی اور مرن تک بھی. میرا موقف یہ ہے کہ یہ بات تفسیر دی ہے اور قرآن مجید تفسیرہ موجود نے، دلائل موجود نے. سورت ہجر پہلی آیت الف لام میم نا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. قاری صاحب تلک آیات الکتاب و قرآن مبین کہ اے ایتا کھول کھول کے واضح کر کے بیان کروائی کتاب دیا ایتا نے تے قرآن مبین ہے واضح کرنا والا. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. کیوں جی کتاب اور قرآن مجید دو نے یہ ایک ہے. سورت النمل 19ویں پارے دی ہے شروع ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. پہلی جڑی سی نا سورت ہجر او دی پہلی ایسی او دے پہلے کتاب دا ذکر آیا ہے تے بعد قرآن دا ذکر آیا ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اور اس دے الٹ سورت نمل وچ تلک آیات القرآن و کتاب مبین دو لے. اگر اے وا تفسیری ہے اور کوئی مفسر کوئی قرآن مجید دا طالب علم قرآن اور کتاب مبین دو نہیں کہہ سکتا. نہ کسے کیا ہے تو نہ کوئی کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون. یہ کتاب مولویاں دے واسطے نہیں پائی گئی. تورات انجیل مولویاں دے واسطے انہاں وہ دی شکل بگاڑتی وہ اپنا وجود کھو بیٹھے. حالانکہ جو صفت اس قرآن دی ہے نا نور وہی صفت تورات دی ہے وہی صفت انجیل دی ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. اللہ فرماندا ہے اسی تورات نازل فرمائی تے او دا وصف کی ہے ھدی و نور. وہ ہادی بھی ہے اور نور بھی ہے. اور اے ہوئی صفت اللہ تعالیٰ نے انجیل دی اسے بارے اسے رکوج بیان کیتی ہے. انا انزلنا الانجیل فیہا ھدی و نور. اسی انجیل نازل فرمائی وہ بھی ہدایت اور نور سی. لہذا معصوم میرے محترم میں اکھاں نہیں مٹن دینی تہاڈی بڑی مہربانی. معذرت گستاخی معاف. تیرے سامنے بیٹھ کے رونا لوگ تینوں نہیں دسنا یہ تو کوئی گل نہ ہوئی. میرے نالوں تواڈے جو الحمدللہ کوئی بھی مجبور نہیں. مولویاں دے پاسے ہی تے مولویاں نے او دا حلیہ بگاڑتا. قرآن کیوں محفوظ ہے؟ اس واسطے کہ اللہ نے انہوں نازل فرمایا ہے دی حفاظت بھی ہم نے ذمہ لئی ہے. انا انزلنا بالحق نازل بالحق نزل. حق نال اترے تے حق والے نے ادا کیتا ہے نازل کیتا ہے. اس واسطے اس جگہ تو قرآن مجید دے مفسرین دا اے ماشاءاللہ عالم فاضل تو والے پاس بیٹھے نے
نیک بندے نے خوش نصیب ہو تو انہوں اس فرشتہ سیرتہ آدمی ملیا واللہ میں کدے خوش آمد نہیں کسی دی کیتی سب تو پیچھے میں اس سے واسطے ہیں کہ میں کدے نہ نعرہ مروایا نہ میں خوش آمد پسند کیتی نہ کدے کیتی مدرس ہم بس تمام مفسرین دا اصول ہے اور تسلیم شدہ اصول کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن دی ایک ہے دوسری ہے دی تفسیر ہے ایک جگہ تے 18 پیغمبران دا اللہ دا ذکر کیتا ہے تے سورۃ یوسف وچ کلے یوسف دا پورا 10-12 بیان کرتا اس واسطے کسی جگہ تے اختصار ہے کسی جگہ تے تفصیل ہے یہ بھی جگہ تمہارے سامنے ہے فرمایا وآمنوا باللہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ تین چیزاں اتنے بیان ہوئی ہیں آخر تے بیان کیتا واتبعوا نور الذی انزل معہ اس نور تو مراد محترم قرآن مجید ہے سورۃ التغابن اس وچ ایتھے تے فرمایا ایمان لیائے اوتھے ایمان لیان دا آرڈر ہے حکم ہے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا ایمان لیاؤ اللہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے انہاں دی رسالت نو تسلیم کرو ونور الذی انزلنا اور اس نور دی پیروی کرو جیڑا اسی نازل کیتا تین چیزاں اللہ دی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے قرآن مجید تے جے اگر قرآن اور نور دونوں ایک نے قرآن اور نور اگر ایک نے تے پھر یہ تے نہ یا رسول دا لفظ نہ ہوندا یا نور دا لفظ نہ ہوندا یہ دو لفظ کیوں آئے نے معلوم ہوا نور ہو رہا ہے تے قرآن ہو رہا ہے رسول ہو رہا ہے نور ہو رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا اللہ تے ایمان لیاؤ رسول تے ایمان لیاؤ تے نور تے ایمان لیاؤ تے جے ایک ہی شے ہے بنائی نہیں بیٹھے اسی آہد احمد وچ فرق نہ کوئی ایک ہی میم مروڑی دا بشر کی شکل میں آیا تکلف کی ضرورت تھی احد سے ہو گیا احمد احد سے ہو گیا احمد جو باندھا میم کا پٹکا تواڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جنتریاں دے نال شریف لکھی ہوندی ہے میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے ایمان نہ دس قرآن دی گستاخی نہیں کون نہیں جاندا کس نو نہیں پتا کہ اللہ خالق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق نے جتنیاں شانہ جتنیاں عظمتاں جتنیاں بزرگیاں اور جتنے مدارج اور جتنے محاسن اور جتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے نے اے آپ نے خریدے نہیں اے اللہ دی دین ہے اللہ عالم و ایسو جلال رسالتہ ولایت قسمی ہے تواڈے جو کوئی بھی ولی بن سکتا ہے میاں صاحب ولیاں دے سر تے سنگ نہیں ہوندے سمجھے
ولایت کسبی چیز ہے لیکن نبوت وابی چیز ہے، اور یہ اللہ دی دین اور عطیہ ہے۔ تے اللہ تعالی دی مخلوق نو جو سارے مدارج اور سارے محمد محسن دا مجموعہ ہے، کسی دی اچھی شان ویکھ کے تے حقیقت دا انکار نہیں کریدا۔ عقل مند لوگ حقیقت دا انکار نہیں کردے، یہ تو صنف نازک دی کمزوری ہے۔ قاری صاحب، صنف نازک دی کمزوری ہے۔ دساں جیڑا ذہن تے عقیدت آئی ہے نا ساڈے وچ، یہ مصر دیاں زنانیاں تے کراڑیاں کولوں آئی ہے۔ فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ دل پذیر نے تھے آ کے نا تو ذرا تباہ دے مطابق کچھ کہہ دے وہاں۔ فلما سمعت بمکرہن دی تفسیر جو لکھتا ہے، قال نسوۃ فی المدینہ تراود فتاة شغفا حبا نرا فی ظلال مبین۔ یہ ترجمہ کردا آودی زبان تو آنیا نے جو کچھ نال تیرے ہو گزری، جو کچھ نال تیرے ہو گزری، جے سنگ ہو رہا تھیندی مر جاندی او اندر وڑ کے زہر پیالہ پیندی۔ جے کر تو کچھ کرنا آہا کر دی کسے ٹکانے، او کی جانن پیت لگاون جو بازار وکانے۔ پراواں پیٹیے تو ساڈے کولوں مشورہ لویں، اسی پرانیاں بیٹھیاں ساں، تو لونڈے نا نہ تو دلئی صلاح کسے دی نہ کوئی بات جتائی، لونڈے نال پریت لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک، لونڈے نال پریت لگا کے شہرت جگ وچ پائی۔ او اگوں او بھی پکی ہوندی جاندی سی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسل الیہن وآذ لنا متقا واتاد لكل واحد منهن سكینا وقالت اخرج الیہن۔ دعوت دیتی، کھانے رنگ برنگے پھل تے کٹن واسطے چھریاں تے او کی تنگلی جی کی انہوں دے جے وہ بھی دیتے ہاں۔ تے نال ہی حضرت یوسف علیہ السلام اگے ہی حسین سن، انہاں سرما سرم پا کے دیوا تیار کر کے نا تے حضرت یوسف نو اشارہ کیتا بھی ذرا انہاں دے سامنے دا انہاں نو پتہ لگے بھی وے لونڈا کے کون ہے۔ اور جس وقت آئے حضرت یوسف علیہ السلام تے فلما رأیناہو اکبرناہو وقطعنا ایدیہم، تے پفا پٹنا پفا کٹنا آپ دی کمزوری چھپان واسطے ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے دلوں اصل وچ فیل ہو گئیاں سن۔ حسینوں سے نہ مل ہے دل ہمارے دیکھے بالے ہیں، نہیں ڈسنے سے رکنے کے ستمگر نہ کالے۔ فلما رأیناہو ویکھیا قطعنا ایدیہم تو قلنا حاشا للہ، بی بی تو سچی اسی جھوٹے، ایڈا سونا کدے بجر نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوندا ہے۔ کیوں جی یہ عقیدت نے گمراہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ تو وہ گواہی ہے
میں جاتا رب منگی خوشی غمی ہتھ آئی، منگی خوشی غمی ہتھ آئی، شالا رہ پرے آہی آس تبسم والی، رون پیا سر میرے، میں جاتا رب سامنے آندا، میں جاتا رب سامنے آندا، رحمت چڑیاں لاسی، نہیں سی خبر جو جاندی واری، گڑا وسائی جاس فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا للہ۔ اے کسی نو زیادہ سونا ویکھ کے، اچھی شان ویکھ کے وہی حقیقت دا انکار کر رہا ہے، مصر دیاں زنانیاں دا طریقہ کار ہے۔ کسی سگڑ سیانے درا مولوی دا عالم فاضل دا کسی دنا پینچ دا اے فیصلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق آخیا جاندہ جی ایسے لوگ گستاخ نے نبی دی شان کٹان دینے، اپنے جہا جان دینے، کتنی زیادتی دی بات ہے۔ سنو، آل حدیث دا عقیدہ ہے کہ پرانو گالی دینی کفر نہیں، پرانو قتل کر دینا بھی کفر نہیں، والدین نو بھی قتل کر دینا کفر نہیں، بشرطے کہ قتل نو جائز نہ سمجھے۔ بات سمجھتے ہو؟ لیکن اس دے مقابلے آل حدیث دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر دی گستاخی تک دور دی بات، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میرا عقیدہ اللہ پاک دی قسم یہ ہے کہ پیغمبر دے خلاف گستاخی دا تو سب میرے نزدیک کفر ہے۔ عجیب بات ہے۔ اساڈا عقیدہ ہے، سنو، لال بھی من کا تے کچ بھی من کا، لال بھی من کا تے کچ بھی من کا، ہکو رنگ دعاں دا، کیوں جی؟ لال بھی من کا تے کچ بھی من کا، ہکو رنگ دعاں دا، پر منصف کولوں مل پوائے پیندا لکھ کواں دا۔ اے فرق ہے جناب میری بشریت وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت وچ، لیکن انسانیت جو خالی کرنا یہ تو کوئی عشق نہیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید صاف لفظاں کہنا پیا، قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں دی چیز تساں جیسا ہی ہاں، کسی دا میں بیٹا، کسی دا میں بھتیجا، کسی دا میں پوتا، کسی دا ابا، کسی دا ابا، اور کسی دا میں بزرگ ہاں۔ انسان ہوندی سی نہ میں تھوڑے نو کوئی الگ نہیں، پر فرق ہے یوحا الہی، میرا رب نال رابطہ ہے، میرے پاس وہی آندی ہے، تھوڑے پاس وہی نہیں آندی۔ خدا الطاف حسین علی نو جزائے خیر دے، اس نے بڑی واضح بات کیتی ہے۔ موطا دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ملا تاجل قبری وصل یوبت، یہ دے پیش نظر سید نذیر حسین صاحب کا شگرد تھے، خواجہ الطاف حسین علی سید نذیر حسین صاحب کا شگرد ہے، تو اس حدیث دے سامنے رکھ کے وہ ترجمہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کراتا ہے، فرماندے نے بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہیں بندہ ہونے سے کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ اللہ دے سامنے سارے سب دے سب اللہ دے غلام نے، مخلوق نے،
بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ قبر نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے سے کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہم تم، مگر حق نے دی ہے مجھے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اور اس کا الچی بھی۔ یوحا الیہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ انہوں نور بچے جھگڑے چ پین دی ضرورت نہیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کرے۔ یقین جانو قیامت والے دن قبر وچ سوال نہیں ہوئے گا کہ نور سمجھا سی کہ بشر سمجھا سی، سوال یہی ہوئے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ چلتا چلتا ایک گل سنا جاؤں۔ قادیاں جلسہ سی، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ دیوبند ساری عمر شیخ الحدیث وہ بھی آئے۔ سحری دے ٹائم نفلاں واسطے اٹھے۔ پرانے بزرگ شیخ الحدیث کوئی تجربہ دا تارک نہیں ہویا، نمبر پڑھ کے تے اس طرح بیٹھے ہوئے، اس طرح بیٹھے ہوئے۔ پاکستان دے مفتی اعظم سچی مچی مولانا محمد شفیع کراچوی وہ بھی شکایت آنے حضرت اس طرح پریشان بیٹھے ہو، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، پھر بھی پریشان ہو۔ اے بھئی سوچنا بھی رب نے میرے کو پوچھ لیا کہ تینوں مسند دیتی سی، شیخ الحدیث سے تو اسلام دی کیڑی خدمت کیتی ہے، میرے واسطے کی لے کے آیا؟ میں عرض کیتی کہ حضرت تسی شیخ الحدیث، تسی فیض الباری دے مصنف، بخاری تسی شرح بھی لکھی، تسی بہت سارے مضامین بھی لکھے، سینکڑوں تواڈے شاگرد تواڈی زندگی کی خدمت دین دیتے ہوئے، تے جے تواڈی زندگی ضائع گئی تے پھر ٹھکانے کی نہیں لگی؟ آندے یار تیری اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ کیوں وجہ؟ کہنے لگے بھئی میں نا ساری عمر امام شافعی دی تے امام ابو حنیفہ دی کشتی کرائی ہے۔ جی وہ کیویں؟ میں جدوں بھی میرے سامنے مسئلہ آیا تے میں ابو حنیفہ دے مسلک نو صحیح قرار دیتا ہے تے شافعی دے مسلک نو غلط قرار دیتا ہے۔ میرے کو کوئی لفظ نکلے ہی نہیں۔ تے قبر وچ مینوں رب نے یہ نہیں پوچھنا بھی تو شافعی ہے کہ حنفی ہے۔ اس واسطے سوچدا پیا میری عمر ضائع گئی۔ میں تے دو بزرگاں دی آپس کشتی کراندا رہا، دنگل ہی لائی رکھیا میں تو۔ میں پوچھا بھی حضرت پھر کی ہونا کی چاہیے سی؟ ارے ہاں میرے واسطے ہونا یہ چاہیے سی کہ میں اے کہندا زیادہ زیادہ کہ ابو حنیفہ دا اے مسلک، اے قول، اے فتویٰ صحیح ہے، اے اجتہاد صحیح ہے، لیکن یحتمل الخطا، پر خطا دا امکان ہے، ہو سکتا ہے حقیقت وچ اندرلا غلط ہوئے۔ تے شافعی دے متعلق میں زیادہ زیادہ کہہ سکتا سا کہ شافعی دا مسئلہ غلط ہے، مگر ہو سکتا ہے اند اللہ ثواب ہوئے، کیوں جی کوئی شے رہ گئی۔ اسے واضح میدان ہونے جڑے مذہب نے پچھیتی نے، یہ سیاسی تحریکاں نے چل دیا مذہب بن گئی نے۔
میرا یہ موضوع نہیں نہ دتا نہیں میں گلاں کھول کے کر کے جانا. دلیل یہ ہے کہ جتھے جتھے انہاں مذہباں دیاں حکومتاں قائم ہوئی اوتھے اوتھے ہی پنپے نے. جتھے انہاں دی حکومت نہیں قائم ہوئی نہ مثال طور پہ اندلس ہے نہ اوتھے شافی نے نہ اوتھے حنفی نے نہ اوتھے حنبلی نے اوتھے سارے مالکی نے. افغان کلو ہم جڑے نے وہ حنفی نے اس واسطے کہ وہ ریاستی حنفیاں دی بلکہ فاتح جڑے ہندوستان دے نے وہ بھی حنفی نے سوائے محمد بن قاسم. محمود غزنوی شہاب الدین غوری کون نے؟ حنفی نے. اور حنفیاں دی خوش قسمتی سلطنت غلاماں تو لے کے تے بہادر شاہ ظفر ثانی تک جتنیاں حکومتاں کئی سو سال آئی ہیں 800-700 سال کلو ہم حنفی سن. تے تہاڈی پنجابی دی زبان ہے کہ جیسا راجا ویسی پرجا الناس والا دین ملوکہم. ایتھے ایک بیلی آیا سی لمے والا آڑا قوم نے ساری چڑیا گھر دا مال ہی بن گئی سی لمبے وال رکھے. تے گئی گورنر مچھاں والا آیا سردار عبدالرب نشتر رحمہ اللہ بہت نیک آدمی سی پہلا گورنر. وہ مچھاں سی قوم نے مچھاں رکھنے شروع کر دیا. ایوب خان آیا وہ مکھی مجھ سی قوم نے مچھاں منا کے وہ رکھ لیا. نکال قوم ہے. اس واسطے جن حنفی ہندوستان جلے پوری دنیا چ نہیں ہے گے. سعودی عرب حنبلی نے کیوں انہوں دا جڑا سرکاری خاندان شاہی خاندان حنبلی ہے. ایران وچ شیعہ نے. چلو یہ بھی گل دس جاواں تو میں چھوٹا موٹا تاریخ دا مطالعہ بھی کرنا. ایک بادشاہ گزریا ہے خدا بندہ اسی حنفی. بیوی نہ کتے ناراض ہویا تے ڈزن طلاق. مگروں سوچ آئی بھئی ایک ہی بنیا ہن صلح کرنی ہے. سارے مسلمان تو تھے حنفی نے. جس مولوی کولے جاوے حرمین میں سیتے آوے تاں جے ملکتہ مسیتے جاوے تاں جے رضوی مسیتے جاوے تاں جے گوسیہ دے جاوے تاں اللہ لا 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 ولا ولا قوت. انہوں نے غلطی تو میں گھر بیٹھا وہ اللہ لا کیسا. ملتان نواب کو طلاق دے بیٹھا نواب عربیہ کو دیو بننے کو گیا اللہ نال بیگم جاندی سی بریلویاں کو یہ گیا اللہ جندے مسیدے جاوے اللہ. وہ بیگم جڑی سی نا وہ سن کے اک تھک گئی بھی اللہ کی ہوندا ہے. وہ ایک مفتی نواں دی ہے بھی مفتی صاحب اللہ کس جانور کا نام ہے. انہیں اس گل سمجھائی آدھی بالکل ٹھیک میں اس بات دے حق چاہ بھی اللہ ضرور ہونا چاہیے. کیوں مگر جنہیں طلاق دیتی اللہ وہ کراوے میں تو طلاق نہیں دیتی. نواب صاحب نے چاہیے اللہ کراوے. یہ سچا واقعہ جے ملتان دا حقیقت ہے کیوں میں اتھے بھی رہا ہوں کچھ تے خبر متواتر ہے. جناب مولوی بلال صاحب وہ نا خدا بندہ بادشاہ ایران دا حنفی سٹیٹ وہ ایک شیعہ مجتہد کو چلا گیا. وہ دے کولے انہیں کہانی بیان کی تھی آپ دی بپتا سنائی. وہ آدھا مولوی بکواس کرتا ہے طلاق ایک کوئی ہے. وہ آدھا فتویٰ لکھ دے. آدھا لکھ دینا تم ہی کچھ لکھ دے. تم کی لکھ دے میں کی لکھا. آدھا بھی میں تیری بیوی تیرے گھر واڑ دینا تو نفریت نو کروں کٹ دے. نہیں سمجھے. آدھا تو شیعہ ہو جا میں فتویٰ لکھ دینا.
آدھا کھانا خاصما کھاوے یا مذہب تے لے وہ شیعہ ادوں دی سٹیج بنی جو شیعہ یہ ساڈے نا تقلید دے کرشمے نے. تو خیر بات نکل گئی دور. میں بات کر رہا سا نور دی. تو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل صالحا. تو بات چلی کہ نور بشر کا جھگڑا شروع کرنا ہی بے وقوفی ہے اور یہ ضرورت نہیں. یقین جانو میں طالب علم ہاں آج تو کوئی 200-400 سال پہلے کسی حنفی نے اس مسئلے نو نہیں چھیڑیا. ایس لاہور دا بہت بڑا مفتی کون اپنا رضوی دا باپ ابو البرکات میں دیکھا بڑا سخت بریلوی سی بڑا سخت. انہیں کتاب لکھی کتاب قائد ہوتے اللہ میرا گواہ ہے تسی گواہ رہنا. انہیں رسول دی تعریف کرتے لکھا کہ رسول بشر ہوتا ہے. بہشتی زیور دے مقابلے امجد علی نے یا حشمت علی نے کتاب لکھی ہے بہار شریعت. بہار شریعت وچ بھی وہ رسول دی تعریف کرتا ہے چاہتا رسول بشر ہوتا ہے. عبد الغفور ہزاروی ایک مناظر سی انہاں دا تسی شاید نہیں سنیا پرانی گل ہے میں جاننا میں ویکھیا بھی ہویا. وہ پڑھا لکھا بندہ سی تو آپ دے پہلو نو بچان واسطے پتہ کی آنا سی ہے بشر پر افضل البشر ہے. وہ زوال نو دال بولنا سی افضل ہے بشر پر افضل البشر ہے. تو شریف آدمی کیڑے بندے نو نکار ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین. کون اس بات کا انکار کرتا ہے؟ تو بہرحال فتبعوا نور الذی انزل معہ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا. انہاں دونوں جگہ تے واہ مغارت دیئے نور ہو رہا ہے تے رسول ہو رہا ہے. تو جی دونوں ایک نے تو پھر قرآن دی بلاغت اتے وسعت اعتراض آتا ہے. تکرار بلا فائدہ. کیوں موری صاحب تکرار بلا فائدہ؟ تے اے تا بلیغ تے فصیح لوگ دنیا دے کسی مصنف نو معاف نہیں کرتے. قرآن نے خود دعویٰ کیتا ہے کہ میرے اندر اختلاف نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ اگر قرآن اللہ دی کلام نہ ہوندی یہ بڑے سارے اختلاف ہوندے. لہذا لوگوں نے استدلال کیتا ہے کہ چونکہ قرآن میں اختلاف نہیں لہذا الہ ایک ہے. دوسرے انداز کیا چونکہ الہ ایک ہے لہذا قرآن میں اختلاف نہیں کیونکہ کتاب ہوتی ہے. بہرحال کلام اللہ ہے اور نور ہے. اور سورۃ تغابن دے حاشیے دے وچ بھی مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی لکھتے ہیں کہ نور تو مراد قرآن مجید ہے. کیوں؟ اس دی وجہ تو گمراہیاں دیاں طریقیاں تے اندھیرے دور ہو گئے. کیسے بھی آنے ہیں شکر عزت کہ من و تو سلو افتاد. جی تسی اپنے شاگرداں نو بھی یہ تعلیم دے تے اج موجودہ صورتحال جڑی ہے نہ پیدا ہوتی. اتباع کیا ہے؟ تین چیزاں نے تین اصطلاحاں نے.
عبادت، اطاعت اور اتباع، اور تینوں مختلف نے۔ عبادت ہر تعظیمی کام جڑا ہے وہ عبادت ہے، اور وہ اللہ دا حق ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ عبادت اللہ دا حق ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تشہد، ذکر، فکر، قسم، صدقہ، خیرات، نیاز، زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، عمرہ، نوافل، فرائض اور قربانی، یہ ساری عبادتیں قسم، اور ساری اللہ دا حق ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، غیر کی وہ تعظیم نہ کر۔ تسی وہ دھکا میرتے جے، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، غیر کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا دا حصہ ہے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ عبادت اے اللہ دا حق ہے۔ رہ گئی اطاعت۔ اطاعت دا معنی ہوندا میاں صاحب کسے دا حکم مننا، جی دا معنی جے فرمانبرداری، کسے دے حکم سر متھے اتے رکھنا، اطاعت۔ اے اللہ دا تے رسول دا مشترکہ حق ہے۔ عبادت صرف اللہ دا حق ہے۔ عبادت ہر حال وچ اللہ دی ہے، اطاعت بھی ہر حال وچ اللہ دی ہے۔ تے جویں اللہ دی اطاعت فرض ہے، تیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی فرض ہے، اور غیر مشروط۔ غیر مشروط کا معنی ہے کہ زندگی دے ہر موڑ تے، مراہقت تو لے کے، بلوغت تو لے کے تے قبر دی سامی تک، خوشی وچ، غمی وچ، حضر وچ، سفر وچ، مرد تے عورت تے، استاد تے شاگرد تے، چوکی دار تو لے کے ممنون صاحب تک، سب اتے فرض ہے۔ کائناً من کان، وہ بنگالی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پاکستانی ہے، عربی ہے، فلسطینی ہے، کالی نسل دا ہے یا گوری نسل دا ہے، مشرقی ہے یا مغربی، اگر وہ اپنے آپ مسلمان سمجھدا ہے تو پھر وہ اللہ دی عبادت بھی فرض ہے، اللہ دی اطاعت بھی فرض ہے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی فرض ہے۔ تو عبادت صرف اللہ دا حق، اطاعت اللہ تے اللہ دے رسول دا مشترکہ حق۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک ہے تیسری اتباع۔ اتباع دا معنی ہے میاں صاحب پیروی۔ پیروی دا معنی سمجھے؟ کسی دے پیراں تے پیر رکھنے، کسی دے کھوج دے اتے چلنا، نقشے قدم چلنا جنوں آدھے ہو، اور اے صرف محمد رسول اللہ کا حق ہے۔ اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ پیدا کرتا ہے، تے آج ڈاکٹر دل دا آپریشن تو کر لیندے نے، کر دینے پہ، تے کڑیاں تو منڈے، تے منڈیاں تو کڑیاں، آپریشن نہ۔ آج تک وہ ڈاکٹر نہیں پیدا ہویا جنہیں کٹی گردن دوبارہ جوڑتے، کیا جوڑنا جی کہتے کٹی گردن نہیں جڑتی۔ یہ تو بڑا دور دا مسئلہ ہے، مچھر دی ٹوٹی ٹانگ نہیں جڑتی سارے کو، اللہ دی دعا کیویں ہو سکتی؟
اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. جویں عبادت صرف اللہ دا حق ہے تیویں اتباع صرف محمد رسول اللہ دا حق ہے. غیر دی عبادت جویں شرک ہے تیویں غیر معصوم دی پیروی یہ شرک پر رسالت ہے. وہ شرک فی ذات الہ ہے، یہ شرک فی ذات رسول ہے. اتباع صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی. چھوٹا جا واقعہ بیان کر کے تھک نہیں گئے. اب بابے اور بزرگوں تو نیند آتی. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہوگا خاک کے سائے تلے. اللہ ساتھ بچائے، قبر دیاں سختیاں تو بچائے. تو میں عرض کر رہا سا کہ عبادت صرف اللہ دا حق، اتباع صرف رسول دا حق. چھوٹا جا واقعہ اے دتات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو تے حکمرانہ دی بھی. میرے ترجمے تے غور فرمایا بابا جی، میں ترجمہ کیتا ہے اطیع اللہ واطیع اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو. تے جدوں آئی نا حکمران دی واری، مولوی دی واری، تے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مولوی دی بھی، امام دی بھی. لیکن میں یوں نہیں آکھیا کہ امام دی اطاعت کرو. کیوں نہیں آکھیا؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں آکھیا. اللہ نے 2 دفعہ لفظ اطیعوا استعمال فرمایا، تیسری دفعہ مولوی دی واری، حکمران دی واری یہ لفظ اطیعوا استعمال نہیں کیتا. قرآن مجید صرف ایک دفعہ بھی آیا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ دی اللہ رسول دی اطاعت کرو. اتنے 2 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ نہیں آیا. قرآن دی آیت اس طرح نہیں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم کہ اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو تے اماماں دی بھی اطاعت کرو، حکمراناں دی. کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس واسطے اللہ دی ذات سب تو بڑی سچی تے پیغمبر بھی سچا، پیغمبر بھی نسیان ظہول تو محفوظ تے معصوم، لہذا اس کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن جڑا امتی ہے نا، پاویں ابو بکر ہے پاویں عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امتی ہے میاں صاحب. امتی نو نبی دا مقام نہیں دتا جا سکتا. یہ گستاخی ہے تو میاں میرے ناشاد رہنے میں اگر تجھ کو مسرت ہے میں ناشاد ہی اچھا، مجھے ناشاد رہنے دو. اگر پیغمبر دے حقوق دی پاسبانی کر دیا گستاخی دا فتویٰ لگتا ہے تو 100 دفعہ لگے. اس قوم دی بد نصیبی یہ ہے کہ قوم نے پیغمبر اور امت کے درمیان جڑا فرق سی وہ ختم کر دیتا ہے. جناب اسی وہ لوگ ہاں جنہوں نے قرآن بدل دیتا ہے تقلید دی وجہ تو. مولانا شیخ الہند صاحب، میں نام نہیں لینا، شیخ الہند صاحب، انہوں دی کتاب ایک اظہار الادلہ میرے پاس ہے، 3 متن چھپی ہے، 3 متن میں کتاب دیکھی ہے.
لیکن میرے کو جڑی پاکستان چھپی ہے عکس ہے انہوں دا، پہلے وہ دیوبند چھپی ہے، پھر سہارنپور چھپی ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ انہیں چھوٹا جا اشتہار تقلید دے راج لکھیا، حضرتاں جڑا سی نا بران خون ہو گیا، کی انہوں نے جی بلڈ پریشر ہے نویں گا، میں مسیتڑ آدمی ہاں، مینوں انگریزی لفظ نہیں آتے۔ کتاب لکھ ماری، ایڈی وڈی کتاب، اللہ سچے دی قسم کوئی شریف آدمی وہ کتاب دا مطالعہ کر کے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کسی عالم دی لکھی ہے یا کسی کی کرا گالیاں دینا ہے لکھی، ننگے لفظ لکھے۔ بازار کتاب ملتی ویخ لو جا کے، تو مولوی صاحب دی رد وچ تقلید دی حمایت وچ ایت بدلی انہوں نے، تو لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم۔ ساتھیاں نے یہ جیاں غلطیاں واپس لینیاں شروع کرتیاں نے، مگر یہ غلطی واپس نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ حضرت صاحب بڑے جوش وچ تے اپنے طور سے بڑے ہوش وچ آتے نے، اور تینوں یہ ایت نظر آ گئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ والی، تے جیڑی آخر نے پیش کیتی ہے اسی صفحے تے موجود ہے، تے ایت ہے وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ تینوں کیوں نظر نہیں آئی؟ ہن اینی وڈی عبارت کٹھیا اگلی پہلی عبارت آپ مجھے ربط رہ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بات موجود ہے۔ کسی نے کہا نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہوئے فقہائے حرم بے توفیق۔ واقعہ اس آیت کا شان نزول کی ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی غزوہ عبداللہ بن حذافہ السامی صفحہ 622۔ ویسے دو جگہ اور بھی آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ واستعمل علیہم رجل منہم وامرهم ان یطیعوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج ظفر موج تیار فرمائی اور انہوں دا جرنل تے کمانڈر عبداللہ بن حذافہ سامی نو تعینات فرمایا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، تے الوداع کہندے ہویا اے ہدایت بھی دیتی بھی اے میں محمد رسول اللہ دا بنایا کمانڈر ہے، بیرل دے زور تے نہیں آیا۔ یہ بھی چرلے بھی پھرتا نا پاکستان، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعینات کیتا ہے، لہذا یہ ہاں وچ ہاں ملا کے اتفاق رائے نہ صبر کرنا۔ آپ واپس تشریف لائے ہے، لشکر کرامہ کرامہ من دی طرف روانہ ہویا، لوگ دادے نے سوئے اتفاق، میں آخنا اس نے اتفاق۔ کمانڈر دا تے فوجی جوانہ دا کسے مسئلے تے کیا دے جے اختلاف ہو گیا۔ اسی مولوی تے بڑا وارنے آیا، مولوی اختلاف کردا ہے، مولوی اختلاف کردا ہے، مولوی نے اختلاف کر کے مسیت ہی بنائی، ایمان نہ دسو ملک تا نہیں توڑیا۔ تسی دانشوا جڑے جے نا روز اخباراں چ نہیں آندا ایوان بالا مچھلی بازار بن گیا، وہ مولوی بنا دا۔ انہاں بزرگاں نو پتہ سنیا ہوئے گا، انہوں نے جدو ملک ایک سی تے مشرقی پاکستان دی اسمبلی دے وچ ممبران نے اللہ گواہ ہے میں خود پڑھیا اخبار کرسی مار مار کے ایک ممبر مار دیتا،
تسی تو اتنے اسمبلی چون لڑتے جی کھوتے پک تو لڑتے ہیں، کوئی رمانی تو نہیں بیٹھا مولوی اگر گزرے گا تو مسیت ہی بنائے گا نا بچارا، تو تہاڈا اپنا کردار کی ہے؟ مولوی اختلاف کرتا ہے۔ میں آنا جہاں شخص اختلاف نو برا سمجھتا ہے وہ بندہ آپ دی عقل دا علاج کراوے۔ تمہیں اتفاق دی شکل بکھاواں، آج اتفاق یہ نہ کتاب پکڑ سکتا ہے، نہ قلم پکڑ سکتا ہے، نہ لویا منڈیاں نے ساریاں ہی، نہ یہ ہتھوڑا ہی پکڑ سکتا ہے، نہ خرات چلا کھلو سکتا ہے۔ انج مساوات ہے۔ میاں صاحب اختلاف بری شے نہیں، اختلاف نہ تے دنیا دی رائی اور حسن قائم ہے۔ میرے رنگ و روغن چ تواڈے رنگ و روغن چ، میری سوچ تواڈی سوچ چ، میری پسند چ تواڈی پسند چ، میرے قد و قامت چ تواڈے قد و قامت وچ، تواڈیاں آرزوؤں وچ میری آرزوؤں چ اختلاف ہے نہیں؟ جی نہیں سمجھے تے گل ہور سمجھ لو، جے سارے ہی سونے ہوندے تے ایمان نہ دسو سونیاں نو کسی نے سونا آکھنا سی؟ سادی آندا ہے گر ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ یہ ساریاں سال دیاں راتاں 365، یہ ساریاں رمضان دی 27 بھی رات بن جاندیاں، تے ایمان نہ دسو 27 میں تسی تسبیح پھیر دے؟ گر ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ یہ سارے سونے ہوندے تے میرے جانو نندا کون؟ اس واسطے میاں صاحب اختلاف بری شے نہیں۔ ہاں اختلاف دی جڑی اگلی سیڑھی ہے نا مخالفت، باواں جڑا کے ایک دوسرے دے کفر دے فتوے لانے، اے بری شے ہے۔ اختلاف ہو گیا تے اے کوئی محکمے دی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اتنے لا اینڈ آرڈر والا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان دیا دیوانی عدالت نہیں بھی باپ دعویٰ کرے تو پڑوترا مقدمہ بھگتے، تو انصاف گھر گھر پہنچ رہا ہے نا، نہیں دعویٰ اختلاف ہو گیا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر ایک آرڈر جاری ہویا، فجمعوا لی حطبا، لکڑیاں جمع کرو جی۔ وڈا سارا ٹال جمع ہو گیا۔ فوقدوا لی نارا، دوسرا آرڈر الاؤ جلاؤ، بڑا سارا پامبڑ بچ اٹھیا۔ ساتھی سوچتے نے بھی نہ تو اسی دیگاں پکانیاں نے، نہ اجے 12 ربیع الاول ہی ہے، اینی اگ کا مطلب کی؟ وہ ساتھی سوچ رہے نے تے جنرل صاحب دا پارا تیز ہوا، انہوں نے ایک آخری آرڈر جاری کرتا، فدخلوہا، اس اگ جلو مرو سڑو چھالا مارو۔ نالی اپنے تائید پیش کرتا، علیسا امرکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تطیعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہنے تو انہوں میری اطاعت کا پابند نہیں سی کیتا، کون ہوں دے تسی میرے نام اختلاف کرنا، چلو بنو۔ جوانہ دے دو حصے ہو گیا، نوجوان جنہ دی ہوش تے جوش غالب سی تے قربانی دا جذبہ خوب متلاطم سی، کپڑے سمیٹے چھالا مارنے واسطے تیار ہو گئے۔ بابے بڈھے مچیور آدھے جی جنہ گرم سر چکھے تجربہ کار کو نہ بچکو بابا بیٹھا، او اگے آ گئے۔ برخورداران، اللہ تواڈی زندگی چ برکت کرے، تواڈے جذبات بھی آبیاری فرمائے۔
اسی نہ چھالا مارنے ہیں تے نہ چھالا مارن دی اجازت دینے ہیں. بابا جی اگر تمہیں موت تو ڈر لگتا ہے تو سانو تو نہیں لگتا, سانو تو پتا جان دیو. اسی ماننے ہاں کہ آخری جلنا خودکشی ہے گناہ, پر قیامت والے دن اسی نہیں چاہتے کہ ساڈا اشر گستاخان رسول دی ثابت ہوئے. کتنا جذبہ نیک ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان نبوی ہو, ادھر گردن چکائی ہو. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. ایسا ناج محبت رسول. عشق 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 دا بیڑا گرک, یہ ایڈا پکیزہ لفظ ہے. سنو عاشق بنے پھرتے جے, ایڈا پکیزہ لفظ ہے کہ پورے قرآن میں تے پورے حدیث دے دفاتر کسے صحیح حدیث دا ذکر ہی نہیں آتا. میری خیال 50 سال عمر ہو گئی پڑھتے پڑھا دیا, ایک لفظ مشکات چاہیا یا سکون, بس ایمانداری دی گل کدے نہیں پڑھیا. عشق کی ہے دسا, عاشق کی چیز بگو بندہ جانا بودن, دل بدستے دگر دادن وہ خود حیران بودن. آپ دا دل کسی نو دے دے گا تے آپ تھیا تھیا واہ بلے اے عشق ہے. تھیا تھیا مشہور ہے نا وہ قصور دے علاقے چ. اور رومی نے ایک عاشق دا حال لکھیا ہے مسلمی دے وچ. لوگ کٹھے ہوئے تے قیس, یہ نام قیس ہے, مجنو تے مجنو تو پاگل نو آدھے نے, تے پنجابیاں نے وہ نام ہی مجنو بنا لیا. اے شہزادہ ہے, سردار دا پتر ہے. یہ اشعار اج بھی فاضل عربی بھی تے ایم اے عربی وچ موجود نے اج بھی. یہ کھڑا لوگ گلا کرے پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا. ادھروں ایک کتا آندا سی پیا تے اے بھجیا دوڑیا تے انہیں کتے نو پکڑ لیا, جفی پا لئی جی بچھڑے پراواں نو ملتے رہے. تے ماں پتر دا سر چومدی ہے نا, تے عاشق جیڑا سی یہ کتے دے پیر چومن لگ پیا. لوکاں تالی مارتی. تو بابا رومی آدھا ہے بھی پائے سگے بوسید مجنو, خلق گفتہ این چبود, این سگے در کوے لیلا, گاہے گاہے رفتہ بود. مجنو نے پیر کتے دے چومے, لوکاں تالی مارتی. آدھا بیوقوف تسی مینوں پاگل سمجھدے جے, میں عاشق ہاں, میں کتے دے پیر نہیں چومے. اے کتا لیلا دی گلی چ ہو کے آیا ہے تے میں تا لیلا دے پیراں دی مٹی چومی. بنو کو بلایا جی عاشق. عشق بیماری ایک, جدو صدا بگڑتا ہے نا تے ایمانداری دی گل ہے حکمات کے مطابق, ادو پھر عشق شروع ہوتا ہے. یہ علاج بھی سوکھا ہے. روز 7 چھتر وجن دے سر تے, ایک ہفتہ عشق بھی دور تے فسق بھی دور. تو میں عرض پہ کرتا سا کہ جذبہ ہے اتباع رسول دا, محبت رسول دا, فرمان رسول دے احترام دا, چھالا مارنے واسطے تیار ہو گئے. دوجے جڑے سن نا تجربہ کار سرد گرم چکھے ہوئے, جنہ دے جوش تے ہوش غالب سی, وہاں دے برخوردار نہ چھالا مارنے نہ چھالا مارن دینے. بابا جی کیوں؟ ساڑھے کوئی دلیل ہے. نمازیوں, ساتھیوں, میرے بھائیوں, دوستوں, مولوی ادو بگڑیا ہے, مولوی ادو پڑڑی تو اتریا ہے جدو تسی دلیل منگنی چھاڑ دیتی. جی تسی کسے پانڈے دے ٹکن ہوندے
تے اسی تانوں گمراہ نہ کر دے. لفظ میں بولے نہ سکتا لیکن عمل واقعہ ہے یہ. جی مولوی دی جتی جتڑی نہیں آکھنا چاہیے، کفر ہو جائے گا. تے حدیث چاہتا ہے بھکھا بھیڑیا اینا بکریاں دا نقصان نہیں کردا جنہ مولوی بگڑیا آیا قوماں دا بیڑا گرک کردا. دلیل ہاں ساڑھے کوئی دلیل ہے، ساڑھے کوئی دلیل منگے اللہ دی قسم خوش ہوئی دا ہے. یا اللہ شکر ہے سانو سیدھا رکھن والے جی بابے ہے نے. ساڑھے کوئی دلیل ہے کیا؟ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ دنیا وچ کسے بڑے تو بڑے بادشاہ دی، کسے بڑے تو بڑے ڈکٹیٹر دی، کسے بڑے تو بڑے جابر ظالم انسان دی، کسے بڑے تو بڑے ولی دی، کسے بڑے تو بڑے صحابی دی، کسے بڑے تو بڑے امام دی، کائنن من کان، ہر چند کے امتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیدہ ہر قول ہر فتوہ مفتی دا ہر اتحاد اکھاں بند کر کے قبول کر لیا جائے. یہ منصب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. لا انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی دے کام چ اطاعت ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ دی نافرمانی وچ کسے بڑے تو بڑے انسان دی کوئی اطاعت نہیں ہے. امام مالک فرما دیندے سن ما من احد الا یؤخذ من کلامہ ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر. ماں نے کوئی ایسا جڑیا ہی نہیں کہ جی دی ہر بات اکھاں بند کر کے قبول کر لی جائے، اگر ہے تو یا قبر والا ہے. کون؟ حضرت محمد رسول اللہ. امام ابو حنیفہ بھی اپنے آپ نو بری کر گئے نے. وہ بھی یہ فرمان نے ایک تو جید شاہ ولی اللہ لکھیا ہے اور شیخ فلانی نے اقاز وچ لکھیا ہے کہ میرا قول اگر حدیث دے خلاف ہوئے میرا قول دیوار مارو، اتر قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو جیت لکھیا ہے اتر قولی بقول صحابہ تے، میرا قول صحابہ دے خلاف ہو تاں بھی چھوڑ دیو. امام شافعی نے میاں اپنے شاگرد موزنی او موزنی علم انہ دین، یہ دین ہے. کسی دی کوئی بات ہرگز قبول نہ کرنا. حجت اللہ سے امام نے لکھا لا ينبغي لأحد ان يفتي بقولی، کسی آدمی نو اکھاں بند کے اب میرے قول تے عمل کرنا لائق نہیں ہے. امام شافعی نے اذا صح الحدیث و مذہبی، شامی نے بھی یہی لفظ لکھے نے امام ابن دندلک. زین اپنا فتاوی شامی مشہور ہے. رد المختار اصل نہ ہوتا ہے رد المختار. ابو حنیفہ نے بھی قول لکھا. امام احمد بن حنبل نے تو اس راہ دے سارے روڑے دور کرتے ہیں، سارے کنڈے چنتے ہیں، راستہ صاف کرتا ہے. جنہوں آنے جی کلیئر ہے راستہ، آنے نے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا شافعیہ ولا ثوریہ ولا نخیہ وخذ من احکام من حیث اخذوا من کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میری تقلید کرو، نہ شافعی دی، نہ ثوری دی، نہ ابراہیم نخعی دی، نہ کسی اور دی، نہ کسی اور دی. مسئلہ اتھوں لو جتھوں انہاں لیا ہے،
انہاں کتھوں لیا؟ اللہ دے قرآن چو، اللہ دے رسول دی حدیث سنت تو۔ میں یہ ترجمہ کیتا سی، کاف قسم اٹھا کے رب آکھے، اولا رکھیا ہرگز نہ مول میاں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لفظی ترجمہ، کاف قسم اٹھا کے رب آکھے، اولا رکھیا ہرگز نہ مول میاں، کاف قسم اٹھا کے رب آکھے، اولا رکھیا ہرگز نہ مول میاں، ہر قسم نے اپنے چیڑیاں چ حاکم کرو تسلیم رسول میاں، جیڑا فیصلہ کرنا رسول عربی ہوئے او ہر طرح قبول میاں، مومن بن سو تائیں عبید اللہ نہیں تو دعوے نصاب رسول میاں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ واقعہ پورا کران کے باس کر دیا، انہیں بابیاں نے پوچھا ہے، مڑ کے اگر مولوی نے تقریر چڑھی ہوئی ہے کہ تو آگے سانو خراب کرنے واسطے، کیوں بھی کوئی ہے میرے آگے کو ووٹ دیں جی کہ نہیں؟ اب ایک لو، یہ تو میرے خلاف ہوئے بیٹھے تھے جناب۔ چونکہ جنرل بھی یونیورسٹی رسول گریجویٹ ہے، اس نے بھی گودے نبوت وچ ہی پرورش پائی ہے۔ کمیشن اس نے امریکہ تو نہیں جا کے لیا، برطانیہ چ نہیں گیا، بلکہ مدینہ یونیورسٹی وچ نے پڑھیا۔ ہوش آ گئی میں غلط فیصلہ کر بیٹھا، واپس لے لیا۔ قوم نے یقین دلایا کہ صاحب تہاڈا جڑا حکم ہے نا اے برنگ ہے، تے مہر نبوی نہیں، اسی یقین دلانے ہیں پیغمبر کو لے چلاں گے، جو فیصلہ کرن گے سر متے اللہ ناز والا ہے۔ آرڈر واپس ہو گیا۔ اچھے لیڈر دی، اچھے مولوی دی، اچھے مفتی دی، اچھے حکمران دی کوئی شراکت جے انہوں پرکھنے واسطے نہ جرمنی دی لیبارٹری دی ضرورت ہے نہ برطانیہ دی، وہ ایک کو شراکت کہ وہ آرڈر دندہ سوچ سمجھ کے ساتھیاں نہ مشورہ کر کے، مفتی فتویٰ دندہ ہے مطالعہ کر کے ساتھیاں نہ مشورہ کر کے، وکیلہ نال مشیرہ نال مشورہ کر کے حکومت۔ لیکن پھر بھی جی اگر فیصلے وچ یا قانون چ کوئی چوک رہ جائے، کوئی کسر رہ جائے تو وہ دستا جائے تو وہ پھر نہ اس غلطی نو اپنے نک دا مسئلہ نہیں بناتا۔ یہ خسماں نو کھانی یہ اچھی ہوندی رہی، وڈی تو جاندی پر اچھی نہیں ہوندی۔ انہیں واپس لے لیا آرڈر۔ فوج جدو واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی اختصار نال تے پہلی ملاقات میں سارے روئے دار صبر پیش کرتے، سناتے، گوشت گزار کرتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انعاق اور بڑی توجہ دے نال مقدمے کی سماعت فرمائی تے فیصلہ بھی فوراً۔ لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا جا میں جائدہ تعارف کراواں تاکہ میرے اور تواڈے ایمان وچ اضافہ ہوئے تے نالے منصب نبوت دیاں نزاکتاں دا پتہ چل جائے بھی یہ کنا نازک مسئلہ ہے۔ اس واسطے میں تعارف کرانا بخاری دا طالب علم، بخاری چی آندا کتاب الجہاد چ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میری واری سی، میرے گھر حضرت تشریف فرما سن، بڑا خوشگوار ماحول سی، موڈ اچھا سی تے میں فائدہ اٹھان واسطے رہا۔ حضرت نے سوال کیتا، حضرت یہ تو مینو پتا ہے کہ میری اور تہاڈی قوم نے تانوں بڑا ستایا ہے، پریشان کیتا ہے، ظلم ستم توڑے نے، لیکن سب تو زیادہ تکلیف تانوں کس موقع تے آئی؟ میں تہاڈا او واقعہ سننا چاہنی ہاں جیدہ دردناک اور پریشان کن منظر
ہمیشہ تھوڑی اکھاں دے سامنے چل ملاندا ہے۔ فرمایا ایسا دکھدی رگ تے ہاتھ رگ نہیں، وہ کیڑا موڑ ہے جڑا جس موڑ تے تیری قوم نے میرے نال خیر سگالی دا مظاہرہ کیتا ہوئے۔ تو جے تو انہوں پوچھ ہی لیا تو سن، اشد مال کی تو منم یوم العقبہ، کہ ایسا عقبہ دے دن جو میرے نال ظلم ہوا ہے وہ دی مثال نہیں ملتی۔ میں پوچھے حضرت ما یوم العقبہ، وہ عقبہ دا دن کیا ہے؟ فرمایا جدوں تیری قوم نے میری زبان بندی دے آرڈر دیتے، بیت اللہ داخلہ بند کرتا، گلیاں میں چلنا پھرنا بھی میرے واسطے مشکل ہو گیا، تو میں پیدل چلیا طائف پہنچیا، طائف دے چودھری ابن جلیل نال میں رابطہ قائم کیتا، سردار نال انہوں نے دسیا، میں تعارف کرایا کہ میں عبداللہ دا بیٹا، عبد المطلب دا پتر، ابو طالب دا، ابو لہب دا بھتیجا، تے میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، قرآن سناون آیا، کچھ دین آیا، لین نہیں آیا۔ مولوی اپیل کرتا ہی ہے نا، چودھریاں دی سوچ پرانی اج بھی ہوئی ہے، کوئی چودھری بیٹھا ہوئے برا نہ مناوے، اسی کسی نو کٹ نہیں ہے اللہ دے فضل نال۔ یہ چودھری ایڈے مکار نے کہ دو پرا وقت پہ انہوں دونوں لڑا دیندے نے، تے ایک نو ٹھانے بھیج دیندے نے، دوجے نو آندے گڈی لیا چلیے انہوں موڑ کے لے آئیے، یہ نو آندے بگانے کندے تے بندوق چلاونی۔ یہ اس ابن جلیل دی سنت جے مشرک دی کافر تھی، انہیں سوچیا جے میں کوئی تعرض کیتا تے مکے دے چودھ میرے خلاف ہو جان گے، وہ کہن کے منیا بھی یہ نواں دین لے کے آیا پر خون دا ساڈا ہی ہے نا، تیرے کولے مہمان آیا سی، تینوں کنے حق دیتا ہے؟ اس واسطے نا انہیں اپنے آپ کو بچان دیا آیا نا، کچھ بے فکرے جڑے سن نا جیالے وہ کٹھے کر لیا، آدھا بھی یہ ہے بندے دا دماغ خراب ہے، انہوں علاقہ اٹھ کرو، انہوں پتر مار مار کے پجاؤ، جے داخل ہو گیا شہر بستی وچ تو کسی بچے دا نقصان کرے، وہ اگے فارغ قوم ہوندی، انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گراؤ کر لیا، پتھر مارنے شروع کرتے، آپ چلے، ایک نار ساتھی بے بس، اور انہاں نشانہ لگا کے آپ دے پاؤں شریف زخمی کیتے، باقی تو جسم زخمی کیتا ہی کیتا، چل پھر تو بھی عاجز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاں خیزاں چلتے آئے، کدے بیٹھ گئے، کدے جے بیٹھ دے تے اٹھیا نہ جاندا، جے اٹھ پیندے تے پھر بیٹھا نہ جاندا، جسم اطہر اس طرح زخمی ہے جس طرح پرانا مشکیزہ ہوئے نا تو دے بے شمار سوراخ ہوندے نے، تے پانی پائیے نا تے فوارے وانگو پانی دیئے تارا نکل دیاں نے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر زخمی ہے، خون اتنا بہ گیا ہے، نکات آندہ عالم ہے کہ چلنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے۔ ساڑھے مولوی سیرت بیان کر دے نا، کی پلا میں صدقے سونا مکھڑا چند ویکھنے دا بھوکڑا، بھی شریف آدمی جو رسول پیدا نہیں سی وہ تو چند کوئی نہیں سے گا، چند آ بھوکھا دیتا پجلا کے آوے، میں صدقے سونا مکھڑا، ایمان نہ دس مولوی ہے سیرت ہے، کیوں بابا جی یہ سیرت ہے، یہ تو صورت ہے میرے بھائی، تے اللہ دی قسم صورت دا تو کوئی بھی مخالف نہیں سی، صورت دا کوئی مخالف نہیں سی،
اور صادق تے امین دا خطاب نہیں ملیا قوم نو دتا، ایماندار نہیں سی قوم رکھتے. اور ابو جہل جیسے جدو آپ محمد بن عبداللہ سن کوئی اختلاف نہیں سی، مکے دے چودھریاں دے اکھاں دے نور سن، اس بندے دے نال امیداں وابستہ سن. محمد بن عبداللہ دا کوئی دشمن نہیں. بات تو ادو بگڑی ہے جب محمد رسول اللہ بڑے نے. میں صدقے زونا مکڑا میرے داڑھی نہیں سی آئی تے اج کالا کوئی نہیں، میں مان نال اے شعر سندا سندا وڈے وڈے مولویاں کول بڈھا ہو گیا. قوم دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی نے آواز کی جی پھٹے توڑتے لا حول ولا قوت الا باللہ. کو پلے بھی پیا اے جی سیرت حق سنان والا بندہ. اقبال آندا ہے تو میں گویا مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را. تسی کلمہ پڑھ دے ہو اللہ نصیب کرے مبارک کام ہے، مگر جدو میں کلمہ پڑھنا تے پسینے چھٹ جاندے نے. کیوں کہ دانا مشکلات لا الہ را. مینوں پتا ہے کہ دلوں کلمہ پڑھنے والے دی واسطی دنیا اندھیر ہو جاندی اجڑ جاندی. حاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. میاں گلے کفنیاں پانیاں پیندیاں نے. آل دی سو ساڑی مثال کیا سام نکلا اب لکیر پٹا کھا. گلے کفنیاں پانیاں پیندیاں نے پیاں رہندیاں مہندیاں گھوڑیاں نے. زخمی جسمیت اور زخمی معصوم خون اتنا بہ گیا ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ افتا خیزاں ہولی آہستہ آہستہ چل دے کرنے سال بوتے پہنچے تے بیٹھ گئے، چلیا نہیں جاندہ. آواز دین والا آواز دندہ ہے، سلام پیش کردہ ہے. کون؟ جبریل علیہ السلام. ایک اور بھی آواز آئی اسلام دی. آپ نے فرمایا بھی تو کون ہے؟ ساڑیاں تو بلیاں غائب جان دیاں نے نا. آدھے نے پیر صاحب دی بلی سی، جننے مہمان آدھے نا انہیں کاج بول دی تے انہیں دی روٹی پک دی. تے ایک دن مہمان آ گئے تین تے بلی بولی دو ویلا. مہمانہ دی روٹی آئی دو آنی. پیر نے پوچھا تین نے آدھی بلی بولی ہے نہیں. پتہ کرو کون جی. پتہ لگیا تھا کہ تیجا واپی سی تاں نہیں بلی بولی. یہ دا مطلب یہ ہویا بلی نہیں سی وہ شیطان سی تے شیطان واپی کو ناستا ہے. ساڑیاں تو بلیاں غائب جان دیا نے. تے پیغمبر نو یہ نہیں پتا بھی آواز دین والا آواز دے رہا ہے تے کوئی فرشتہ ہی ہونا ہے نا. تو کون ہے بھائی؟ انا ملک الجبال، میں پہاڑاں دا افسر ہاں. کس طرح آئے ہو؟ حضرت آیا نہیں بھیجا گیا. کیسے؟ فرمایا تیرے رب نے میں نو کہا جا میرے زخمی پیغمبر نو پوچھ. اگر چاہے تو پتھر مارن والے نو کیفر کردار تک پہنچا کے آ. اچھا زخمی جسم دا مطالبہ ہے اور محمد بن عبداللہ دا مطالبہ ہے. محمد بن عبداللہ دی مثال ایک دیاں. محمد دین فوق نے مکاتب اقبال وچ ایک واقعہ لکھیا ہے. ایک جنگ ہویا، جنگ وچ ایک پہندا کوئی ویر سی وہ قتل ہو گیا کافر. وہ جب
جنگ تھمی تو وہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چ حاضر ہوئی تو انہیں نا بڑا دردناک اور رکت امیز آپ برا دا مرثیہ پڑھیا. پڑھتی پڑھتی آدھی ہے تہاڈی زبان جگاں دے بادشاہ پیرا جے تو میرے واسطے میرے ویر نو چھڑ دیندا تے اسی کیڑا تیرے خلاف ایجیٹیشن کرنی سی, اسی کیڑا ہڑتال کرنی سی. تے میں کلی رہ گئی ہاں, نہ میرا ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ بہن بھرا ہے. تے تو میرے حال تے رحم کر دیندا. مننی ہاں اسی کافر ہاں, لیکن اسی تیرا تو کچھ نہیں سی اگاڑ سکتے. جدوں انہیں یہ گل کی نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں چرک گئی, آنسو آ گئے, لیکن فوراً سنبھلے. فرمایا بی بی آ جڑے میرے آنسو نے یہ محمد بن عبداللہ دے نے, جڑا تیرا بھرا قتل ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ دا فیصلہ ہے. انہیں فرق سمجھا. محمد بن عبداللہ دا مخالف کون سی؟ بات ادو بنی بگڑی ہے جب محمد رسول اللہ بنے. تو محمد بن عبداللہ دا مطالبہ ہے زخمی جسم دا کہ پتھر مارن والے نو معاف نہ کیتا جائے, ایک دے بجائے 10 پتھر مارنے چاہیے. لیکن محمد بن عبداللہ دے مقابلے محمد رسول اللہ سیرت سامنے آندی ہے. فرمایا کی کرے گا؟ کہنے لگا جناب اے طائف دی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان حائل ہے, میں 2 پہاڑوں کو حکم دیاں گا, دونوں پہاڑ اپنی جگہ چلن گے, ٹکران گے, ایکسیڈنٹ ہوئے گا, خوفناک دھماکہ ہوئے گا, اور پوری دی پوری بستی سرما پڑا کے رکھ دیا گا. حضرت ہتھاں دے سروں دماغ اشارہ کرتا. اچھا اس واسطے آیا ساتھیا, تیرا آنا سر متھے ہوتے, پر میں تو قوماں نو وسان آیا, میں قوماں نو برباد کرنا نہیں آیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں تے نبی توبہ ہاں, میں انہاں ساتھیاں تو برخورداراں تو مایوس نہیں ہاں. ایک دن آئے گا جدو یہ مسلمان ہو جان گے. خسرو مرحوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت ہدیہ نذرانہ پیش کیتا ہے فارسی زبان آندا, اور بہترین سیرت آندا آفاق ہا گردی دام, آفاق ہا گردی دام, بس یار خوباں دی دام, میرے پتاں ورزی دام, اما تو چیزیں دیگری. آندا دنیا چھال ماری, بڑے بڑے رفار ملا نو پڑھیا تے سنیا, بڑے بڑے حسینہ نو ویکھیا, تے بڑے بڑے پیاراں دیاں مجلساں اٹینڈ کیتیاں. آفاق آگر دیدام, میرے بتاں ورزی دام, بس یار خوباں دیدام. بڑے بڑے سونے ویکھے پر اما تو چیزیں دیگری. حضرت نہ تین جہا کوئی ریفارمر نظر آیا, نہ حسین نظر آیا, نہ متحمل آدمی نظر آیا, اما تو چیزیں دیگر. یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جا واپس چلا جا, میں نے تیری مدد کی ضرورت نہیں. میں رجائی تو پسند ہوں, میں اپنی قوم تو مایوس نہیں ہوں. اور سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو گوائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ وہ محمد رسول اللہ. کیس پیش ہوا ہے نا فوجیاں دا, آپ نے فیصلہ فرمایا ذرا
متوجہ ہو کے سننا. فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها. اگر تسی میرے کمانڈر میرے صحابی عبداللہ بن حذافہ دے آرڈر ہوتے اگ جلا کے چھالا مار کے خودکشی کر دے. لو دخلوها اگر وہ داخل ہو جاندے ما خرجوا منها پھر اگ وچوں نجات نہ ملدی. پتھر مارن والے واسطے مولوی صاحب دعاواں تے معاف کرتا تے جنہ دامے درمے قدمے سکنے اشارے ہوتے پیسہ بہایا اشارے ہوتے خون بہایا. باپ نے بیٹے نو قتل کیتا ہے بیٹے نے باپ نو قتل کیتا ہے پانجے نے ماموں نو قتل کیتا ہے پرا نے پرا نو قتل کیتا ہے. یہ لوگ نے جنہ دامے درمے قدمے سکنے ہر موڑ تے ہر حال وچ ہر قسم دی خدمت پیش کیتی ہے جانا نشاور کیتیاں نے. لیکن جدو انہاں دی واری آئی تو وہ جڑے نو ائی کرن والے ہوندے میری تہاڈی لڑائی ہو رہی ہے وہ ائی کردے ہوندے نا ایک وہ معرفت دے ٹھیکیدار انہاں دے ہاں ایک شعر چلتا ہے آندے تو ہوں گے مولوی بھی سرل پکی ہے سارا کوئی گلا کر ہی جاتا ہے. سنیا ہے میاں آندا ہے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اور جس نے سب کو یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. اسی آپ ایویں کر دے جی جیڑا غلط طالب علم ہوئے وہ دے توجہ کٹ کری دی جیڑا کچھ چنگا ہوئے نا وہ ایک دن بھی غیر گول رہا تو انہیں پوچھی تھا بھی ہاں تو کتے سا. تو مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا جس نے سب کو یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. جنہ قربانیاں دیتیاں پتھر مارن والے نو معاف کر دیتا تے جنہ قربانیاں دیتیاں نے جنگاں لڑیاں نے سب کچھ قربان کیتا ہے تو انہاں واسطے فرمان دے نے لو دخلوها ما خرجوا منها. اور ایک دوسری حدیث ہے فرمایا لن تزالوا فیہا الی یوم القیامہ مسلم دے الفاظ کہ قیامت تک انہاں تنوراں چ جل دے بعد ازاں اگر اللہ دی مرضی ہوندی تے نجات دندے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا نازک مسئلہ اتنا کہ صحابی دی بات بھی اگر شریعت دے خلاف ہے پیغمبر دے حکم دے خلاف ہے تو وہ بھی موجب جہنم ہے وہ ذریعہ جہنم دا ہے وہ جنت دی راہ نہیں ہے. اس واسطے جامی نے آخیا بندہ عشق شدی نسب ترکن جامی بندہ عشق شدی نسب ترک کن جامی کی راہ فلاں ابن فلاں چیزیں ریس اوتھے کسے نے سوال نہیں کرنا کہ تو وابی سے کہ آل دیس سے کہ انفی سے کہ انوری سے کہ فروری سے کہ جنوری سے کسے نہیں پوچھنا. بندہ عشق شدی نسب ترک کن جامی کی راہ فلاں ابن فلاں چیزیں ریس اوتھے بلوچا شیخاں دی رائیاں دی چودھریاں دی کوئی پوچھ پتی نہیں ہو رہی. وہ تیرے اکھنا مزہ دم دنیا کا بھول جائے گا قبر تنگ میں جب بٹھل آئیں گے. گرزات سی جب نظر میں پڑے سبھی جرم تب یاد آ جائیں گے. میاں صاحب اے ساڑیاں جنہیں چاوڑا نے انہوں سڑنا چاہیے. ظفر علی نے آخری بند ظفر علی آندہ ہے حج اچھا زکوٰۃ اچھی روزہ اچھا نماز اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کوئی سمجھے نہ سمجھے سمجھ اپنی کوئی سمجھے نہ سمجھے اے سمجھ اپنی چھڑی کسر نے یار سمجھان لگیا
مسلک آل حدیث عبید اللہ کھڑسا نال میں قبر نو جان لگیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.